آپ کو کتنی مرتبہ میں نے واقعہ سنایا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کیا کرتے تھے رات کے وقت، پیٹرولنگ، لوگ آرام سے رہیں، لوگ چین کی نیند سوئیں۔ آج کل یہ کہ لوگوں کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ بادشاہ اور وزیر وغیرہ چین کی نیند سوئیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ گشت کرتے ہوئے گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو، بکریوں کا دودھ دھو لو اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ کسی کی ٹو لگانا، کان لگا کے کسی کی بات سننا منع ہے، مگر یہ جملہ کان میں پڑ گیا کہ پانی ملا لو تو آپ رک گئے۔ یہ تو شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو، بیٹی نے کہا اماں میں اٹھتی ہوں، دودھ دو لیتی ہوں، لیکن میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی تیرا باپ زندہ نہیں ہے، بکریوں کے اسی دودھ پر گزارا ہے، اگر پانی ملا لے گی 2 پیسے زیادہ آ جائیں گے، تمہارے لیے کہہ رہی ہوں۔ بیٹی نے کہا اماں کچھ بھی ہو میں پانی نہیں ملاؤں گی، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹی صبح ہو جائے گی، دن چڑھ جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گی، ابھی اندھیرے میں یہ کام کر لے تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین حضرت عمر نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے۔ ماں نے کہا بیٹی عمر اس وقت دیکھ تو نہیں رہے نا؟ بیٹی کے منہ سے نکلا ماں عمر نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا۔ میں دودھ دوں گی مگر پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی تیرا بہت شکریہ، تمہاری محبت تمہارے خیال میں یوں سمجھو بہک گئی تھی، تو نے بہت اچھا کیا، مجھے احساس دلایا، اللہ ہی رازق ہے، دودھ دولے پانی نہ ملا، اللہ ہمیں دینے والا ہے، وہ ہمیں پورا کرے گا۔ حضرت عمر نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے بتایا فلاں شخص تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں۔ آپ چلے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں سے کہا، سارا واقعہ سنا کے کہا میں اللہ سے اس ڈرنے والی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس سے شادی کرے گا؟ حضرت عمر نے اپنے ایک بیٹے کا نکاح اس سے کیا، پھر اس کی اولاد میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے جو آگے مسلمانوں کے لیے بڑی شان والے ثابت ہوئے۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کالی مرچوں کے نام پر پپیتے کے بیج ڈال دیے جاتے ہیں، سرخ مرچ میں پسی ہوئی اینٹوں کی مٹی ڈال دی جاتی ہے، ہلدی میں رنگ ڈال دیا جاتا ہے، چائے میں خون ملا دیا جاتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ زہر کھلایا جاتا ہے، مری ہوئی مرغیوں کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے، دعوتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، گھی کے نام پہ کیا بک رہا ہے، دودھ کے نام پہ کیا بک رہا ہے، 2 پیسوں کے لیے۔ وہ 2 پیسے تو ان کو مل گئے، مگر گناہ کتنا ہوا، وبال کتنا ہے، اس کا احساس نہیں۔ تقویٰ، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ ایمان والا
ہر حال میں ڈرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہ کو گناہ کہنا بھی گناہ بن گیا ہے۔ کسی کو روکنا ٹوکنا مشکل ہو گیا، آگے سے سخت جواب آتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو درست سمجھ کے دوسرے کو بالکل خالی سمجھ کر جو چاہے کہہ لیتے ہیں، پھر غیبت بھی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ حکمرانوں کا اور سیاستدانوں کا حال تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ برا۔ اب معلوم ہے کہ غلط کام ہے لیکن کہہ رہے کرو، وہ توڑ پھوڑ ہو، وہ گھیراؤ جلاؤ ہو، بھلا آگ لگا دو، یہ کر دو، پتھر مارو، گاڑیوں کے شیشے توڑ دو، یوں کر دو، وہاں کر دو، کرائے پہ لوگ لے لیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور کوئی مصیبت پڑے تو پھر صبر کرو۔ یہ ہمت کے کام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فرض جو ہے، واجب جو ہے، جو ضروری ہے، اس کو ادا کرو۔ اگر تمہیں نیکی کرتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ نبیوں نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں، اولیاء کرام نے، لیکن ہم معمولی سی بات پر شکایت کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ان کانوا مؤمنین، ان کنتم مؤمنین۔ کس کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ مگر دنیا والوں کو یا اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ کبھی بھوک ستاتی ہے، کبھی بیماری ستاتی ہے، کبھی چیزوں کی کمی تکلیف دیتی ہے، کبھی اولاد سے مفارقت، جدائی ہو جائے، کوئی بچھڑ جائے، دوست ہو، بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کھیتی میں کوئی نقصان ہو گیا، اسٹاک رکھا ہوا تھا ذخیرہ، اس کو کوئی نقصان ہو گیا، کبھی امتحان، کبھی سزا، کبھی ہمارے لیے کوئی اور مرحلہ۔ اے انسان، ایمان والا ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، شکر کے وقت شکر نہیں کرنا، تکلیف کے وقت صبر نہیں کرنا۔ یہ پتہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی حالت کیا ہے۔ نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امتحان ہوا، عیش و عشرت، خوشحالی تھی، تکلیف آئی، منہ سے شکایت کا لفظ بھی نہیں نکلا۔ میری آپ کی بیماری کیا ہوگی؟ ہمیں ذرا سا سر میں درد ہو جائے چیخ چلا پڑتے ہیں،
کیسے کیسے امتحان ہوئے انبیاء کرام کے، پھر درجہ بدرجہ بعد میں صحابہ، اولیاء، اہل بیت کے حالات پڑھتے ہو۔ کربلا والوں کو پر کتنی سخت تکلیف آئی، مگر ان کے منہ سے کوئی کلمہ شکایت نہیں نکلا۔ نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کرنا مصیبت پر، یہ ہمت کے کام ہے۔ اور ایمان والے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ میرا رونا، میرا مسکرانا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے۔ میرے پاس میرا ہے کیا؟